آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں مختار انصاری سپرد خاک۔ افسا انصاری کی تلاش میں پولیس قبرستان پہنچ گئی۔ اتر پردیش کے سینئر سیاستدان مختار انصاری کی آج ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں تدفین انجام دی گئی۔ مختار انصاری کو غازی پور میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، لیکن پولیس اس وقت مختار انصاری کی مفرور بیوی افسا انصاری کا انتظار کر رہی تھی۔ افسا انصاری یوپی پولیس کی لسٹ میں شامل ہے، لیکن وہ قبرستان نہیں آئی۔ مختار انصاری کی میت کو کالی باغ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انہیں اپنی والدہ کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ ہزاروں افراد جلوس جنازہ میں شرکت کی اور بڑی تعداد میں قبرستان پہنچے۔ انصاری کے بھائی اور بیٹے نے جنازے میں شرکت کی۔ افسا انصاری کئی مقدمات میں مطلوب ہیں۔ ان کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت بھی مقدمات درج ہیں۔ وہ تقریباً 1 سال سے فرار ہیں۔ ان کے خلاف 3 اہم مقدمات درج ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زمین پر قبضے کے 2 مقدمات درج ہیں۔ 31 جنوری 2022 کو ان کے خلاف جنوبی ٹولہ پولیس اسٹیشن میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیا گیا تھا۔ سیاستدان مختار انصاری جو 5 بار MLA رہ چکے ہیں، جمعرات کی رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ آج ان کی تدفین پرامن طریقے سے انجام پائی۔ اتر پردیش کی سرکار نے یہ بتایا کہ ان کی حفاظت کی جائے گی ان کی جان کی، اور جب ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے، اور ان کے بڑے بھائی جو MP ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جیل سے اسپتال کو لے کر گئے وہاں پر وہ کنسرن ڈاکٹرز نہیں تھے جو پوائزن ان کو دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو فوراً 1 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر واپس جیل بھیجا دیا گیا، جس سے ان کی موت واقعی میں ہوئی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک صحیح طریقے سے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، اور جو فیملی کہہ رہی ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنوکٹڈ پرزنر کو جوڈیشل کسٹڈی میں ان کی موت ہوئی ہے۔ ایک کو تو شوٹ آؤٹ ہوا، اب یہاں پر سلو پوائزن جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے اس سے ان کی موت واقعی میں ہوئی۔ سر اب تو مطلب اس پہ جو پالیٹکس ہو رہا ہے، راجنیتی ہو رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ دیکھیے پالیٹکس کا سوال نہیں ہے، کیا پالیٹکس ہو رہی ہے؟ ایک آدمی تو مر گیا جو جوڈیشل۔ تارک راما راؤ کے خلاف مقدمات درج۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف تبصروں پر کارروائی۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ پر بنجارا ہلز پولیس اسٹیشن میں فوجداری معاملہ درج کیا گیا ہے۔ حال ہی میں KTR نے تبصرہ کیا تھا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے دلی کو رقم بھیجی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 2,500 کروڑ روپے اکٹھا کر کے ریونت ریڈی نے یہ رقم دلی میں پارٹی قیادت کو روانہ کی۔ کانگریس لیڈر پیتنا سرینواس راؤ نے BRS پارٹی کے لیڈر کے ان تبصروں پر ہنمکنڈا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے ہنمکنڈا اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا اور اسے بنجارا ہلز پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں 13 سالہ بچی کا قتل۔ شہر کے علاقے میلاردیو پلی کے اسپورٹس کمپلیکس کے پاس ایک کم عمر لڑکی کے قتل کی واردات رونما ہوئی۔ پولیس کے مطابق 13 سالہ لڑکی کا سر پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کر دیا گیا۔ آج صبح مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس نے وہاں پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے مردہ خانے میں محفوظ کروا دیا۔ پولیس قریب میں نصب CCTV کیمروں کا جائزہ لے رہی ہے۔ باسوق ذرائع کے مطابق لڑکی کی شناخت کر لی گئی ہے اور اس پر حملہ کرنے والا معین نامی شخص بتایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ لڑکی کو شادی کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔ اس کی ہراسانی سے تنگ آ کر لڑکی کے گھر والوں نے اپنا مکان تبدیل کر دیا تھا۔ جمعے کی صبح ملزم لڑکی کو لے کر میلاردیو پلی پہنچا اور اس نے منصوبہ بند طریقے سے جنسی زیادتی کے بعد اس کا سر پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کر دیا۔ پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔ کیا کانگریس حیدرآباد سے اسد اویسی کے خلاف ثانیہ مرزا کو میدان میں اتارے گی؟ ٹینس اسٹار اور پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کی سابقہ اہلیہ
ثانیہ مرزا کے حوالے سے میڈیا میں خبریں گشت کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے لوک سبھا کے انتخابات میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کے خلاف میدان میں اتریں۔ ہندوستان ٹائمز نے بزنس ویب سائٹ منی کنٹرول کے ذریعے کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا کہ کانگریس ٹینس اسٹار کو حیدرآباد سے میدان میں اتارنے پر غور کر رہی ہے۔ کانگریس کی سینٹرل الیکشن کمیٹی نے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں 18 ناموں کو منظوری دی جن کو 4 ریاستوں سے انتخابات لڑایا جائے گا، جس کے بعد سے یہ افواہیں بھی پھیل گئیں کہ اس اجلاس میں ثانیہ مرزا کا نام بھی زیر غور آیا۔ رپورٹ میں سیاسی تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کانگریس ثانیہ مرزا کی شہرت اور سیلیبریٹی اسٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس نے آخری بار حیدرآباد میں 1980 میں الیکشن جیتا تھا اور کے ایس نارائن ایم پی بنے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ثانیہ مرزا کا نام انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر الدین کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے۔ اظہر الدین اور ثانیہ مرزا کے خاندان ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور اظہر الدین کے بیٹے محمد اسد الدین کی شادی ثانیہ مرزا کی بہن انم سے ہوئی ہے۔ اظہر الدین نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے حالیہ انتخابات میں حصہ لیا تھا، جہاں وہ جبلی ہلز حلقے سے ایم گوپی ناتھ کے مقابلے میں 16,000 ووٹوں سے الیکشن ہار گئے۔ حیدرآباد کا حلقہ گہرے ثقافتی خطوط اور تنوع آبادی رکھتا ہے اور اس کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم 2023 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ایک بڑی اور پرانی پارٹی کے ایک بار پھر سامنے آنے پر مجلس اتحاد المسلمین کو چیلنج کا سامنا ہوگا۔ 1984 میں سلطان صلاح الدین اویسی نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے حیدرآباد سے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ اس کے بعد 1999 سے 1999 تک یہ حلقہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے طور پر کامیابی حاصل کرتے رہے۔ سلطان صلاح الدین اویسی کے بعد ان کے بیٹے اسد الدین اویسی نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور 2004 سے یہ حلقہ ان کے پاس ہے۔ 2019 میں ان کے خلاف 14 امیدواروں نے حصہ لیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے تقریباً 59% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو کر اپنے سیاسی غلبہ ثابت کیا تھا۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما ریتو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔